ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيكون هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. معزز علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، میں انتہائی مشکور ہوں جناب مولانا عثمان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں پہلے آیا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا اور انہوں نے بعد میں کہیں جا کر خطاب بھی کرنا ہے، لیکن میں مختصر ٹائم دوں گا. مجھ سے قبل میری مسجد کی خطیب مولانا شیراز صاحب نے ایک پوری بات زندگی گزارنے کا طریقہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے اور اللہ کو کس طرح منانا چاہیے. مضمون میرا بھی وہی تھا لیکن انہوں نے وہ بیان کر دیا کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میں تھوڑا سا ان سے آگے چلا جاؤں. جو موت کی بات انہوں نے کی میں تھوڑی سی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں. میرے بھائیو، یہاں پر انسان عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. موت یہ اٹل حقیقت ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. فرمایا لوگوں موت کا جب وقت آئے گا لا یؤخر، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی، کوئی تقدیم نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ فرمایا لو کنتم تعلمون، فرمایا کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو، تم اس بات کو سمجھ سکو کہ موت نے آنا ہے. اس طرح مولوی صاحب نے نظم کے اندر یہ بات بتا دی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے دفنائے، آنکھوں سے کتنے دیکھے، یہ ساری باتیں ہوئی. ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور یہ وہ واحد مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر، یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے. باقی ہر مسئلے میں اختلاف ہے، نماز میں اختلاف ہے، سورہ فاتحہ میں اختلاف ہے، رفع الیدین میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، نور بشر میں اختلاف ہے، لیکن موت کو سب مانتے ہیں. اب مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کسی کو پتا نہیں. دیکھیں بیٹھے بیٹھے کہتے جی باتیں کر رہا تھا، کرتے کرتے مر گیا. رات کو سویا، صبح نہ اٹھ سکا، راستے سے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ کسی نفس کو پتہ نہیں کب مرے گا اور کہاں مرے گا. یہاں آپ سنتے ہیں کراچی سے آئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں بٹنگی کے موڑ پہ مر گئے. ابھی اللہ کو پتا تھا وہ مرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ شہر کے لیے آئے تھے. اب مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد میدان معاشر کے اندر سب نے اکٹھا ہوگا. میدان معاشر کے اندر سب نے، جتنے لوگ اس سے پہلے مر گئے، اس کے بعد مریں گے، قیامت تک جتنے آئیں گے سب نے اکٹھا ہونا ہے. اور وہاں پر جو 50,000 سال کا دن ہے نا، 50,000 سال کا دن، وہ حساب و کتاب کا دن ہے. میرے اور آپ سب کا حساب و کتاب ہوگا. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ کرے گا. تو اس سلسلے میں نے قرآن مجید میں سے 2 طرح کے لوگوں کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میں ان کا ترجمہ کر کے اور ان کی مختصر تشریح حدیث کے روح میں کر کے بات کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں. بڑا مشکل دن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے غصے میں ہوگی. سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا اور تمام لوگ برہنہ جسم ہوں گے. انبیاء بھی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہوں گے. اور ایک ہی بات ہوگی، سب لوگ ایک بات کریں گے کہ یہاں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، ہمیں حساب و کتاب کے بعد ہمیں نامہ اعمال دیا جائے، جس جگہ کا بھی دیا جائے، لیکن کم از کم یہاں سے چھٹکارا ہو جائے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ مال نامہ دیں گے. فرمایا وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بلا کر کہیں گے کتابیا، اپنے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر پھریں گے، کہیں گے او میرے گھر والوں، او میرے دوستوں، او میرے بھائیوں، کتابیا، میرا کتاب جا دیکھ لو،
میرا نام اعمال نامہ دیکھ لو، میرے نام اعمال کو دیکھ لو، اسے پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، کہا یہ مجھے اس لیے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اس لیے میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، میں نے دنیا کی زندگی جو گزاری، میں نے دنیا میں جو وقت گزارا، اس وقت کے اندر مجھے یقین تھا، میں جانتا تھا، مجھے پتا تھا، میرے پاس وہ ساری باتیں موجود تھیں، میں نے سب کا مطالعہ کیا تھا، مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر میں نے حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے آج مجھے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ یہ بڑی ضرورت ہے کہ اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور پھر انسان جو ہے خوشی کے ساتھ اسے پڑھے اور پھر سب کو دکھائے اور یہ کہے کہ مجھے دنیا کے اندر اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں دو راستے بتا دیے، ایک ہے جنت کی طرف جانے کا اور ایک ہے، دونوں بتا دیے، اب اختیار دے دیا انسان کو، اما شاکرا و اما کفور، اب جس طرف اس کی مرضی ہے وہ چلا جائے، بات پہنچا دی، قرآن ہے، حدیث ہے، انبیاء کو بھیجا، ساری باتیں کرنے کے بعد اختیار دے دیا کہ اب کس چیز کو تو اختیار کرتا ہے، لیکن وہ کہے گا کہ مجھے جو نامہ اعمال ملا ہے یہ میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اس لیے ملا ہے کہ میں یقین رکھتا تھا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اس لیے میں نے دنیا کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جب اسے جنت کی باتیں کریں گے نا، اس کے بعد جو ایک بات کریں گے وہ بات میں سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوری نہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا عَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ کہیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہیں کا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے یہ تجھے نعمتیں اس لیے ملی ہیں، یہ جنت اس لیے ملی ہے، یہ باغات اس لیے ملے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ملی ہیں کہ اس لیے کہ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جو دنیا کی زندگی کے اندر جو زندگی تجھے دی، جو دنیا کی زندگی تھی اس کے اندر جو تو نے نامہ انیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، بہترین اعمال کیے، اللہ سے ڈر کر نیک عمل کیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی یہاں مولوی صاحب نے کہا نا کام جو کرنے ہیں، اگر یہاں اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تب جا کر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ تو ہے وہ انسان کہ جس نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ آج روزے ہیں نا، یہ گزر گئے ہیں، بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نہ روزوں کی حفاظت کر سکے اور نہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں، آپ یہ کورونا وائرس کو دیکھیں، یہ موسم کو دیکھیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں، آج تک ہم سے اللہ راضی نہیں ہے اور نہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر اتنی ہمت، ہم نے وہ استغفار، وہ توبہ نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب یہ وہ آدمی تھا، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے۔ اب دوسرا کون سا ہے جسے اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فرمایا جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت افسوس کر کے کہے گا اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، بلکہ پوری کائنات کے سامنے، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، جتنے بھی آئے، سب کے سامنے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، یا لیتا کانت القاضیہ، کہے گا کاش، افسوس، اس وقت کہے گا، اس وقت کہے گا کاش، یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش لم اوت کتابیا، آج میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، آج میرے گناہ میرے سامنے نہ آتے، ساری چیزیں میرے سامنے آ گئی، اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب دیکھے گا کہے گا اللہ میرے بچپن کے گناہ بھی موجود، اللہ میری جوانی کے گناہ بھی موجود، اللہ میرے خلوت کے گناہ بھی موجود، اللہ میرے ظاہر کے گناہ بھی موجود۔ اس وقت کہے گا یا اللہ یہ کیسا نامہ اعمال تو نے تیار کر دیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کہے گا اللہ میں نے بچپن میں جو کیا، میں نے جوانی میں جو کیا، میں نے چھپ کر جو کیا، میں نے بڑے بڑے جو گناہ کیے، آج سارے کے سارے میرے سامنے آ گئے، سارے کے سارے میرے سامنے آ گئے۔ اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا اے افسوس، آج مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، آج میرے سامنے میرے اعمال نہ لائے جاتے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا حساب بھی ہونا ہے، میرے حساب کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حساب و کتاب بھی ہوگا اور کیسا ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ اما اغنی عنی مالیہ علق عنی سلطانیہ، کہے گا کاش آج مجھ پہ موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے قَالَ اخْسَوْا فِيهَا، قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ جب انسان جہنم میں اللہ کو پکار پکار کر کہے گا، کہیں فرشتوں کو پکار کر کہے گا، کہیں اللہ سے پکار کر کہے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، اے اللہ مجھے نکال دے، اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ اللہ فرمائیں گے او ذلیل، اس پہ اور نیچے چلا جا، تو نے دنیا میں میری نہیں سنی، میرے نبی کی نہیں سنی، آج اور نیچے چلا گا، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ کہے گا اللہ مجھ پہ موت آ جائے، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، آئے اللہ جس مال کی خاطر میں نے نماز نہ پڑھی، اللہ جس مال کی خاطر میں نے تیرے نبی کی نہ سنی، مؤذن بلاتا رہا، میں نے دکان کو بند نہیں کیا، اللہ آج میرا مال اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام کچھ نہ آیا۔ ایک پکار کر کہے گا، بڑا بڑا حکمران بھی تو کہیں گے علق عنی سلطانیہ، اے اللہ آج میری حکمرانی بھی ختم ہو گئی، اس نے مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے خذو، جس نے اللہ کی نہیں سنی،
جو کہے گا وَلَّمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میرے حساب کا مجھے پتہ نہیں، میرے مال میرا کام نہ آیا. حکمران کہیں گے بادشاہ ختم ہو گئی، اللہ کہیں گے نہیں، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اللہ کہیں گے اسے پکڑ لو، اسے جکڑ لو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، پھر اس کو جہنم. اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو جنتی بنائے. آمین. جس نے دنیا میں اللہ کی رسول کی نہ سنی، دنیاوی زندگی کے اندر پورے معاملات اس طرح کرتا رہا. اب دیکھیں نا، بڑا عجیب منظر ہوگا. ایک گھر کے رہنے والے، ایک محلے کے رہنے والے، ایک جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا. اللہ سب کو جنتی بنائے. اب جو جہنم میں ہوگا ہو سکتا ہے بھائی نیچے ہو، ایک بھائی جنت میں ہو. اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کھینچا. فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. بات یہ بھی ہو سکتی ہے بیٹا جہنم میں ہو، باپ جنت میں ہو، بیٹا جہنم میں ہو، ماں جنت میں ہو، لیکن کیا کہے گا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. بیٹا نیچے سے پکار کر کہے گا اماں جی تم مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی نا، مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی نا، آج میں جہنم میں جل رہا ہوں، ایک بات تو میری سن لینا. أَلْفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، آج میرے اوپر جنت کا پانی ہی ڈال دینا، میرے سر کے اوپر جنت کا پانی بہا دینا. یا جو تو پھل کھا رہی ہے، جو رزق تجھے جنت میں مل رہا ہے وہ مجھے دے دینا. ماں بھی جواب دے دے گی، بھائی بھی جواب دے دے گا، باپ بھی جواب دے دے گا. کہے گا بھائی جان جب میں مسجد میں جاتا تھا تو نہیں جایا کرتا تھا، جب میں نماز پڑھتا تھا تو نہیں پڑھا کرتا تھا، لیکن ماں کا جواب بھی آ گیا، باپ کا جواب بھی آ گیا. کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. او پانی مانگنے والے، میں تیری ماں تو ہو سکتی ہوں، تیرا باپ تو ہو سکتا ہوں، تیرا بھائی تو ہو سکتا ہوں، لیکن یہ تو یاد رکھ لینا جو جنت مجھے اللہ نے دی ہے، جو پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں، جو پانی مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ یاد رکھ دینا حرمہما علی الکافرین. اللہ نے یہ کافروں پہ حرام کر دیے. آج تو جلتا ہے جہنم میں جلتا رہے، آج تو جہنم میں جس طرح بھی ہے، نہ ایک بوند تجھے پانی دوں گا، نہ اس کا ایک پھل دے سکتا ہوں. اللہ معاف فرمائے. آمین. میرے بھائی اس کے لیے کیا تیاری ہے، اس جنت کے لیے کیا تیاری ہے. جب جنت میں سب چلے جائیں گے تو سارے اللہ ساری نعمتیں دے دیں گے. بڑی نعمتیں ہیں جنت کی، وقت نہیں. جب اللہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ پکاریں گے، کہیں گے یا اہل الجنہ یا اہل الجنہ هل رضیتم. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. آمین. اللہ کہیں گے او جنت والو، کہیں گے جی اللہ کہیں گے میری نعمتیں تو مل گئی،
شہد مل گیا، شراب مل گیا، ساری 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 مل گئی. الرضیتم، اور کیا راضی ہو گئے ہو؟ جواب دیں گے یا اللہ ہمیں کیا کہ ہم راضی نہ ہوں. الم تبیض وجوہنا وتنجنا من النار، اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا؟ پھر کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم تو راضی ہی راضی ہیں، ہمیں سب کچھ مل گیا، ہم راضی ہی راضی ہیں. اللہ کہیں گے میں تم پر ایک انعام نہ کر دوں؟ کہیں گے اللہ کر دے. اللہ فرمائیں گے احل الیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اللہ فرمائیں گے او میرے بندو آج کے بعد میں اللہ تم پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ، میں اللہ راضی ہو گیا، آج کے بعد میں راضی ہی راضی، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. پھر رب کرے گا، کہے گا او جنتیو، کہیں گے یا اللہ جی کہا میں نے سب کچھ دے دیا، رضات بھی دے دی، راضی بھی ہو گیا، ناراض بھی نہیں ہوں گا، کیا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں انعام نہ دے دوں؟ کہیں گے اللہ وہ کون سا انعام ہے جو اس کے بعد تم مجھے ہمیں عطا کرو گے؟ اللہ رب العالمین فَيَرْفَعُ إِجَابَهُ، سارے نام دے دیے. پھر اللہ کہے گے فَيَرْفَعُ إِجَابَهُ فَيَنْظُرُونَهُ. اللہ فرمائیں گے جنتیوں سب کچھ دے دیا، راضی بھی ہو گیا. پھر اللہ اپنا نقاب اپنا پردہ ہٹائیں گے، کہیں گے جنتیوں میں رب کو دیکھ لو، یہ سب سے بڑا انعام ہے. لیکن یہ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ سارے انعام کیوں اللہ نے دیے، یہ ساری باتیں کیوں اللہ نے کی؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور رات مشکل تھی تم نے نماز کو نہ چھوڑا، صبح مشکل تھی تم نے وضو کو نہ چھوڑا، تم نے ہر کام میری رضا کے لیے کیا، دنیا میں میرے لیے کیا. آج میں اللہ تم پہ راضی بھی ہو گیا، میں نے تمہیں دیدار بھی کروا دیا. دنیا میں نیک کام کرنے چاہیے، یہ کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اگر نہیں تو پھر جہنم. وہ جہنم کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی آخری بات بیان کرتے ہیں، بس مجھے پتہ ہے عثمان صاحب کو دے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جو سانپ اژدہا ہے، ایک ہے قبر میں، ایک ہے جہنم میں. یہاں پیغمبر نے فرمایا جو جہنم میں ہے اس ایک اژدہا کی جسامت بختی اونٹ جتنی، اور بختی اونٹ عرب کا سب سے بڑا اونٹ تھا. فرمایا یہ جو انسان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے اور ان میں سے ایک سانپ، ایک اژدہا جب ایک مرتبہ ڈنگ مارے گا، پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال تک انسان کے اندر زہر کا اثر رہے گا. کیا خیال ہے کہ وہ ایک ڈنگ مار کر 40 سال تک چھوڑ دے؟ فرمایا اگر چھوڑ دے باقی نہ ایک اژدہا ایک ڈنگ مار دے 40 سال تک اس کے زہر کا اثر رہے گا. کتنے ہوں گے یہ کوئی پتہ نہیں. فرمایا ایک بچھو جس کی جسامت بلال خجر جتنی ہوگی، اور یہ سب سے بڑی خجر تھی، اتنے بڑا ایک بچھو ہوگا،
فرمایا یہ بھی اگر ایک مرتبہ ڈنگ مارے گا تو 40 سال تک انسان کے اندر زہر ہوتا رہے گا. اور میرے بھائیو اس قبر میں جانا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ اس جنت کا ہمیں وارث بنائے کہ جس جنت کے اندر اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں. فرمایا ایک درخت ہے، ایک درخت یسیر الراکب فی ظلها مئۃ عام. فرمایا جنت کا ایک درخت، ایک گھوڑ سوار اس کے ساتھ 100 سال کی مسافت کرے، 100 عام 100 سال چلتا رہے تو اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا. میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. آمین. رمضان کے روزے گزر گئے نا، آج 25ویں رمضان صبح ہوگی، 3 رات باقی ہیں. کتنا استغفار ہم نے، کتنی توبہ ہم نے کی، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ سے جنت مانگی، کتنی مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی. ایک حدیث ہے نا آخری بات، اللہ تک کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا میں اللہ کے ڈر سے رویا کرو. اگر دنیا میں اللہ کے ڈر سے، فرمایا اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل بنایا کرو. فرمایا پہلے رویا کرو، اگر رو نہیں سکتے تو پھر رونے کی شکل تو بنایا کرو. فرمایا جہنم میں ایک جہنمی اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا. فرمایا اس کے آنسو اور خون اتنے زیادہ ہو جائیں گے، ایک سمندر بن جائے گا. پیغمبر خدا نے فرمایا اس ایک انسان کے آنسو اور اس کے خون اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اگر ایک کشتی کو اس میں چلایا جائے لجرت، فرمایا اس کے آنسو اور خون کے اندر کشتی چل جائے گی. اس رونے سے قبل آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے میرے پاس، آپ کے پاس، کہ آج یہاں رو لیں. یہاں اللہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مکھی کے سر کے برابر اگر اللہ کے ڈر سے تمہارا آنسو نکل آئے، اللہ اس آدمی پہ جہنم کو آرام کر رہا ہے. یہاں رو لیا کرو. کبھی رات کو تنہائی میں سوچ کر وہ مناظر، وہ جہنم، قرآن کا مطالعہ کر کے اللہ سے رو کر معافی مانگو. اللہ معاف کرنے والے ہیں. دعا ہے کہ جو سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.